औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 26 है, पारा नंबर 14 और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन इस्लाम का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि क़यामत के दिन जो लोगों को अभी गुमराह कर रहे हैं और जिन लोगों के पास इल्म नहीं है उनको इल्म गलत सिखा के उनको अपनी गलत तरीके गलत रवश की तरफ ला रहे हैं। क़यामत के दिन अपने बोझ के साथ उनका बोझ भी उठाए हुए होंगे जिनको उन्होंने गुमराह किया। आयत नंबर 26 में आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कद मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली के अल्फाज हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे बारहा ज़िक्र हो चुका है कि जब इस तरह की हरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे तो परेशान हो जाते थे और परेशान होते थे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तसल्ली के लिए आयत नाज़िल फरमाते थे। ये आयत भी नाज़िल हुई कि कद मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई नई बात नहीं है, इनसे पहले लोगों ने भी इस तरह के मकर व फ़रेब किए और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराए। बाज़ लोगों के नज़दीक इससे मुराद नमरूद है कि नमरूद ने बहुत ऊंचा महल तैयार किया और दुनिया में जन्नत बना ली और बहुत बड़ा बादशाह था और बड़ा बादशाह था तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसी बीमारी लगाई कि बात तो उनके महल वगैरह जो उन्होंने बनाए हुए थे वो तो ज़मीन बोस हुए और उनको पता ही नहीं चला कहाँ से कैसे अज़ाब आया, आगे ज़िक्र होगा। लेकिन यहाँ ये कि वो नमरूद था जिसको बादशाह था और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ये थी कि एक मच्छर उसके नाक में घुस गई और मच्छर ने उसके नाक के अंदर जाके दिमाग तक रसाई हासिल कर ली और दिमाग तक पहुँच के बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 400 साल तक वो उसके दिमाग में ज़िंदा रहा वो मच्छर और वो उसके दिमाग को चाटता रहा और नमरूद इस मुश्किल से इस तकलीफ़ से गुज़रता रहा और तब उसको सुकून नहीं आता था और 400 साल का अरसा ही बताया जाता है कि उसने दुनिया में बादशाहत की। और फिर बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि उस मच्छर को थोड़ी देर के लिए जिस तरह भी था उससे छुटकारा दिलाने के लिए बाहर तो वो आ नहीं सकता था। अब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, वरना एक मच्छर की ज़िंदगी कुछ घंटे से ज़्यादा नहीं होती और फिर वो उसके नाक में चले जाना और इंसान का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये बाहर के कीड़े मकोड़े अंदर जाके ज़िंदा नहीं रह सकते और वो मच्छर इसके नाक के अंदर गया और फिर सिर्फ गया नहीं दिमाग तक पहुंचा और दिमाग तक पहुंचने के बाद यह है कि ये बाहर के जो कीड़े मकोड़े हैं ये इंसान के अंदर का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो मच्छर 400 साल तक नमरूद के दिमाग को चाटता रहा और उसको शदीद अजियत से दो चार करता रहा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उसके सर पे हथौड़े मारे जाते थे और वो हथौड़े मारते मारते बेहोश होता था और उसी वक्त जाके थोड़ा सा उसको सुकून होता था जब वो हथौड़ों से बेहोश होता था। और बाद जगहों पे ये भी लिखा गया है, बहुत ज़ईफ़ रवायत है लेकिन है कि उसको जूते मारे जाते थे और सारे दरबारी जमा होकर उसको जूते मारते थे और कभी वो जूते खाते खाते बेहोश होता था और फिर उठता था जब तो मच्छर की चाट उसी तरह होती थी और उसी दर्द और तकलीफ़ और शिद्दत से गुज़रता था। तो यहाँ फरमाया कि मिन क़ब्ल फ़ाता बुनियानहुम मिनल क़वाइद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इससे नबी इनसे पहले लोगों ने भी इस तरह मकर व फ़रेब किए अल्लाह तबारक व तआला के साथ और अपने ज़माने के नबी के साथ नबियों के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी घर की जड़ से बुनियाद से उनके लिए अज़ाब मसल्लत किया, अज़ाब भेजा और उनको पता ही नहीं चला कि उनका अज़ाब किधर से आ रहा है। घर की बुनियादें हिली और छतें उन पर गिरना शुरू हो गई, पड़ना शुरू हो गई और उनको समझ नहीं आ रही थी कि जिस तरह के मतलब छोटा थोड़ा सा माइनर ज़लज़ले के झटका महसूस हुआ और सारे घरों की छतें गिरना शुरू हो गई उन पर। और वही घर जिनकी बुनियादें उन्होंने पत्थरों से और बहुत बड़ी मजबूती से बनाई हुई थी और जिस पर वो फ़ख्र किया करते थे और अपने घर की मजबूती पर यकीन रखते थे, वही घर उन पर इस तरह गिर रहे थे जिस तरह के घास फूस की बनी हुई छतें गिर रही होती हैं और उससे वो तबाह बर्बाद होते जा रहे थे और मरे जा रहे थे। फहर्र अलैहिम सक्फु मिन फौकिहिम,
اور گھر کی بنیادیں ہلیں اور ان کی چھتیں ان کے سروں کے اوپر گرنا شروع ہو گئیں، اور چھت جس چیز کی بنی ہوئی تھی، پتھر کی یا لوہے کی، تانبے کی، جس طرح کی چیزیں اس میں مٹیریل لگا ہوا تھا وہ، لیکن کہاں لکھا ہوا ہے کہ لوہے اور تانبے کے پلر لگے ہوں تو وہ ان پہ گریں گے تو تکلیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دلوانا چاہے تو ایک کانٹا بھی انسان کو وہ تکلیف دے دیتا ہے جس سے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوانا چاہے تو گھاس کا تنکا بھی انسان پہ گرے تو انسان کو زخمی کر دیتا ہے اور چھلنی کر دیتا ہے۔ جس طرح کے چھوٹی چھوٹی چڑیاں پتھر کی کنکریاں اٹھا کے لاتی تھیں اور انہوں نے گرانی تھی ہاتھی والے لشکر پر، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اس پتھر کے ایک ذرے سے انسان پر جان لگتا تھا، وہ انسان زخمی ہو کے گوشت تک اس کا کٹ جاتا تھا، اور گوشت تک کٹ جاتا تھا بلکہ اس کے ہاتھیوں کی چنگاڑیں نکلتی تھیں اور وہ زخمی ہو کے اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھتوں کو ان پر گرا دیا، تو چھت جس بھی مٹیریل کے بنے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کن کہے اور وہ آگ اور تانبے کے اور لوہے کے بن جائیں اور ان پر برسنے لگے۔ کچھ ایسے ہی ہوا، فرمایا کہ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِّن فَوْقِهِمْ، ان کی چھتیں ان پر گرنا شروع ہو گئیں۔ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اس طرح ان کو ایسا عذاب اس جگہ سے آیا جس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ شعور نہیں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے معمولی سے جھٹکے سے، جس طرح جھٹکا انہوں نے ہم لوگ معمولی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے معمولی محسوس کروا دے اور شدت سے واقع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیفینیٹلی وہ شدت سے تھا، لیکن انہیں معمولی محسوس ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں اپنے گھروں کی چھتوں پر اور گھروں کی بنیادوں پر اور گھروں کی تعمیر پر اتنا فخر تھا اور اتنا اعتماد کرتے تھے کہ ان کے گھر بہت مضبوط اور ہر طرح کے خوف و خطرے سے محفوظ ہیں، لیکن ایک ذرا سی جنبش ہوئی زمین پر اور ان کے چھتیں ان پر گرنا شروع ہو گئی، اور جتنی مضبوطی سے اور جتنی کوشش سے، جتنی محنت سے انہوں نے ان چھتوں کو تعمیر کیا تھا، اتنی ہی مضبوطی سے اور اتنی شدت سے وہ ان پر گرتی تھیں اور وہ تباہ و برباد ہوتے جاتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برباد کیا، اور ایسی بستیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے فرما رہے ہیں، ایسی کہیں بستیوں کو، نمرود جیسی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا، اور تباہ کرنے کے بعد ان پر اس طرح کے عذاب نازل فرمائے جس طرح کے نمرود پر مچھر کا عذاب۔ بعض مفسرین نے نمرود کی جگہ ایک نصر بندے کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ اس کا واقعہ ہے، اس نے بھی دنیا میں بہت تباہی مچائی ہوئی تھی، اور اس تباہی سے اس نے دنیا کے ناک میں دم کیا ہوا تھا اپنے وقت کے لوگوں کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اس کو معمولی سی چیز کے عذاب سے تباہ کیا تھا۔ لیکن جو بھی ہے، شداد ہو، نمرود ہو، یا کوئی اور ہو، نصر ہو، یا کوئی کسی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا تو اس کی پکڑ اتنی سخت ہوئی کہ وہ دنیا میں شدید مشکلات سے دوچار ہوا، اور اپنے ہی بنائے ہوئے محلوں میں اور اپنے ہی بنائے ہوئے چنگل میں پھنسا اور پھنستا ہی چلا گیا، اور وہی اس کی موت کا سبب بھی بنا۔ اور شداد کے محل کی مثال ہے کہ شداد وہ بچہ تھا جو کہ 2 مہینے 3 مہینے کی عمر میں اس کی ماں اس دنیا سے جاتی رہی تھی، اور وہ اکیلا رہ کے پلا، جس کو پر عزرائیل کو بھی ترس آیا۔ جب روح قبض کی تو ترس آیا کہ بچہ کدھر جائے گا، بچہ پانی کے تختے پہ بیٹھ کے کہیں اور نکل گیا، اور وہ بندہ بڑا ہو کے اس نے جنت بنائی، اور اس جنت میں طرح طرح کے لوازمات رکھے، اور ہر طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کی جنت بنا رہا ہوں۔ اور جب وہ اس میں داخل ہوا تو اس کا پاؤں گھوڑے کی زین میں اٹکا، اور وہ آدھا گھوڑے سے اوپر اور آدھا نیچے زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھ سکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنی بنائی جنت کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اسی طرح فرعون نے کیا اور وہ تباہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے ظالم لوگوں کے قصے بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نبی
ان سے پہلے لوگ ایسا کرتے رہے اور ان پر عذاب آتے رہے، اور عذاب بھی معمولی نہیں آتے رہے، اور وہ بھی جو ایسے مضبوط اور شاذور لوگ تھے جو ہر عذاب کو معمولی سمجھتے تھے اور اتنے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تدابیر اور سازش کیا کرتے تھے، اور پیغمبر وقت کو تنگ کیا کرتے تھے، جیسے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ایج کے سارے بچوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، شداد نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو ظالم اور جابر تھے اور جنہوں نے اپنے تئیں ہر طرح کوشش کی اور دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو ایسے تباہ ہوئے، انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہی نہیں ہے۔ پہلے انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی عذاب، کوئی مشکل، کوئی طوفان، کوئی آندھی ان کی چھتوں کو ہلا ہی نہیں سکتا، ان کے گھروں کو گرا ہی نہیں سکتا، ان کو پریشان اور مجبور کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، اور یہ جو سارے انہوں نے کام کیے یہ اتنے معمولی تھے کہ ایک پھونک سے اڑے جا رہے تھے۔ ان کی بستیاں ایسے پھونک سے اڑی جا رہی ہوتی تھیں ہواؤں سے جیسے گھاس پھوس اور تنکے اڑے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کر پا رہے ہوتے تھے، اور اس طرح پے در پہ حملے ہوتے تھے کہ آگے پیچھے، اور زمین پہ پٹکنا ان کا، اور دیواروں کا ان پر گرنا، چھتوں کا ان پر گرنا، اور ان کو تہس نہس کرنا، اور جس مقام کو شداد جیسے لوگوں نے بڑی خوبصورتی اور مضبوطی سے بنایا اس میں پاؤں بھی نہ رکھنے کی مہلت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاؤں نہ رکھ سکنا، یہ ساری چیزیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ جو چیزیں انسان اپنے آپ کو محفوظ کرنے، خوبصورت اور آسودہ کرنے کے لیے اور سب سے پرومیننٹ کرنے کے لیے بناتا ہے اور تیار کرتا ہے، تیار کرنے کے بعد جب ہوتا ہے تو ہر انسان کو یہ یقین آ ہی جاتا ہے کہ قدرت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس نے جو کیا سارا عبث ہے، سارا دھوکہ ہے، سارا فریب ہے، خود فریبی میں لگا رہا زندگی بھر، کچھ کر بھی نہ پایا اور کچھ کر ہی نہ سکا اور کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ مرتے وقت ہر انسان کو یہ احساس ضرور ہوا کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی ساری بنائی ہوئی چیزیں بے مقصد اور معمولی ہیں اور ضائع ہونے والی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے اور اس کو عذاب کا سامنا کرنا تھا، سو ہر ایک شخص نے جس نے تکبر کیا، جس نے لوگوں کو گمراہ کیا، جس نے اپنے زندگی گمراہی میں گزاری، اس کو یقین آیا، لیکن اس وقت آیا جب اس کے ہاتھ سے وقت نکل چکا تھا، توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کن ہو چکا تھا صادر۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے اور وہ کام لے جو وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہم سے کام لے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ لیں۔ اللہ حافظ۔